اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورچوئل ویو ہے مسجد نبوی الشریف کا۔ یہ اس وقت کی مسجد نبوی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تعمیر فرمایا تھا، یعنی آج سے 1400 سال پہلے والی مسجد نبوی۔ یہ سامنے جو آپ میرے دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو احادیث مبارک سنایا کرتے تھے، اور یہیں پر پہلی صف پہ نماز ہوا کرتی تھی۔ تو ناظرین، آئیے ہم بھی آپ کی خدمت میں ایک حدیث مبارک پیش کرتے ہیں۔ آئیں ذرا بابرکت جگہ پر بیٹھ کر آپ سے باتیں کریں۔ جی ناظرین، آئیے میرے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر آپ کو ایک حدیث مبارک بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ناظرین، یہ وہ بابرکت جگہ ہے اس کائنات کی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، اور یہیں پر صحابہ اکرام بھی آپ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث بیان کرتے تھے، سارے قیامت کے احوال اور آیات، قرآنی آیات جو کہ نازل ہوتی تھی بیان کرتے رہتے تھے۔ عدالت بھی تھی، سب کچھ یہی تو تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اعرابی حاضر ہوا، تو اس کی حالت کپڑوں سے لگ رہی تھی کہ کافی کسی غریب جو ہے وہ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا گناہ کر بیٹھے ہو؟ تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے، تو مجھے پاک کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کر دو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میری تو ایسی حالت نہیں ہے کہ میں کسی اور کو کھانا کھلا سکوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا 60 لگاتار روزے رکھ لو۔ تو جو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میری تو حالت اتنی ہے نہیں کہ میں روزے رکھ سکوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں ہو رہی تھیں تو ایک صحابی ایک برتن لے کے آئے جس میں کھجوریں تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے رکھ دیا۔ اب جب کھجوروں کا برتن آیا جس میں کھجوریں تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور مختلف لوگوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا تمہارے گناہ کا۔ تو ارشاد پاک ہوا اور وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی کہو۔ تو وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مدینہ منورہ کے ان 2 سنگلاخ پہاڑوں کے بیچ میں مجھ سے بڑھ کے کوئی بھی ایسا مسکین نہیں جو ان کا حقدار ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے، اتنا پیارا مسکرائے، ایسا مسکرائے کہ صحابہ اکرام بھی دیکھ کے کھل اٹھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی منہ کھول کے نہیں ہنستے تھے، لیکن اس کی بات سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مسکرائے کہ پچھلے دندان مبارک تک نظر آئے۔ تو صحابہ اکرام بھی بڑے خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، چلو ٹھیک ہے، خود ہی کھا لو۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں رخصت فرمائی گئی اس کی، یعنی غلام آزاد کرنے سے بھی، 60 روزے رکھنے سے بھی، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی، یہ صرف اس عربی کے لیے تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے باقی عام لوگوں کے لیے وہی جو شریعت میں ہے وہی ہے کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ حدیث اچھی لگی ہوگی، اور یہ انداز کیسا لگا ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا، کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو مزید مسجد نبی کے اور بھی ہم حصے دکھائیں گے۔
नाज़रीन, ये है वो मस्जिद नबी अल शरीफ का हिस्सा जो कि आप एक वर्चुअल व्यू देख रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने कहा कि ये 1400 साल पहले वाली मस्जिद नबी अल शरीफ है, जैसे उस वक्त थी जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तामीर फरमाया था। तो ये देखिए सारे खजूरों के सतून हैं, और वो जो सामने आपको जगह दिखाई दे रही है, वो जो सामने दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये हुजरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो है वो कमरे का यानी हुजरे का दरवाज़ा है। मस्जिद नबी और हुजरे के बीच में ये दरवाज़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 5 बार इसी हुजरे से चलकर आते थे, इसी हुजरे से चलकर आते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाया करते थे यहाँ खड़े होके। तो दिन में 5 बार आना और जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये हिस्सा जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के आते थे इतना पसंद आया कि इसको जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया। इसीलिए इस जगह को रियाज़ुल जन्ना कहते हैं। रियाज़ कहते हैं बाग को, और जन्ना यानी जन्नत का बाग। आज भी आप जब जाते हैं तो आपको ये हिस्सा ऐसे नज़र आता है जैसे अभी आप ये देख रहे हैं। आजकल ये मकाम ऐसे है। ये वो जगह है जहाँ से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के आया करते थे। तो इस तरीके से हम आपको मुकम्मल मस्जिद नबी का और मदीना मुनव्वरा का विज़िट करवा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नाज़रीन, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।